بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو وحی سٹوریز آفیشیل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویورز، آج کے وقت کے جنات کے بارے میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، مگر آج ایک ایسے جن کا واقعہ بتانے لگا ہوں جس سے جنات کی حقیقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی دگنا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ میرے ساتھ ابھی تک نہیں جڑے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو زندگی کی حقیقت پر ایسے واقعات ملتے رہیں۔ ویورز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک جن مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ ایک طرف سے گال پھٹا ہوا اور گال سے خون اور پیپ بہہ رہی تھی۔ اس جن کا آدھا منہ انسانوں جیسا اور آدھا جنات جیسا تھا۔ اس کے ہاتھ کھجور کی چھال سے بندھے ہوئے تھے اور وہ بہت لمبے قد کا جن تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو کر آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ میں ایک جن داخل ہوا ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی اثنا میں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتے میں داخل ہو گیا اور اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کر نبی بابرکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں سلام عرض کیا اور کہا، اے اللہ کے محبوب، آپ کی خدمت میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں، میری مدد فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے چہرے پہ ایک گال کی طرف خون اور پیپ بہتا دیکھ رہے ہیں اور میرے ہاتھوں کو کھجور کی چھال سے بندھا ہوا دیکھ رہے ہیں، میری مشکل آسان فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہوا ہے؟ اس جن نے پھر سارا واقعہ سنانا شروع کیا۔ عرض کی، یا نبی اللہ، آدم علیہ السلام سے پہلے ہم ہر طرح سے آزاد زمین پر گھوما کرتے تھے۔ میں اپنے جنات کے قبیلے کا سردار اور بہت ہی زیادہ طاقتور جن تھا۔ میں نے بہت سے جنات کو قتل کیا تھا۔ میں اپنی طاقت ہر جگہ دکھاتا تھا۔ جنات شیاطین سب مجھ سے ڈرتے تھے، مگر ایک روز میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت نوجوان جو بظاہر جنات میں سے نہیں تھا، سفید لباس پہنے ایک باغ میں کھڑا ہوا تھا۔ میں پلک جھپکتے اس کے پاس چلا گیا اور کہا، تو کون ہے؟ میں آج تیرے قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا، تم میرے ساتھ لڑنے کا ارادہ کیوں رکھتا ہے؟ جس پر میں نے کہا، کیونکہ میں جنات میں سب سے طاقتور ہوں اور اب تک بہت سے جنات کو قتل کر چکا ہوں۔ اس خوبصورت نوجوان نے کہا، پھر تو تم سزا کے حقدار ہو۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ تھپڑ لگنے کی دیر تھی میں اپنی ہوش کھو بیٹھا اور پھر اس نوجوان نے میری نظروں کے سامنے ایک چھال کھجور کی ایک چھال پکڑی اور اس سے میرے ہاتھ باندھ دیے، اور پھر وہ خوبصورت نوجوان جانے کس طرف چلا گیا۔ میری طاقت ختم ہوتی جا رہی تھی، مگر یہ معمولی سی چھال میرے ہاتھ سے نہیں کھل سکی، اور پھر میرے قبیلے کے سب جنات نے اپنی اپنی کوششیں بھی کر لیں، مگر سب ناکام ہو گئے۔ آخر کار آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے۔ میں ان کے پاس بھی اپنا مسئلہ لے کر گیا، مگر ان سے بھی میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ اس کے بعد پھر میں شعیس علیہ السلام کے پاس گیا اور پھر ہوتے ہوتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اسے کہو انتظار کرے اور میرے محبوب کے پاس جائے اور ان کو جا کر بتائے، تب اس کی سنی جائے گی۔ مسجد نبوی کے احاطہ میں موجود کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ کھجور کی چھال کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ نرم سی چھال اتنی سخت تھی کہ کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اتنے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی۔ مولا کو دیکھتے ہی وہ جن بری طرح ڈر گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے امان دیں، یہی وہ شخص ہے جس نے مجھے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے آج تک خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی طرف دیکھا تو مولا سمجھ گئے کہ حضور نے رہا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وقت مولا نے حکم کی اطاعت کی اور اس جن کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھنے کی دیر تھی اور لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تو رسی وہ چھال خود بخود کھل گئی اور اس کی طاقت واپس آنا شروع ہوگی اور وہ خون اور پیپ بھی خود ہی بند ہو گئے۔ رحمت للعالمین نے حکم فرمایا، اب تم ٹھیک ہو، واپس چلے جاؤ۔
مگر اس جن نے عرض کیا ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، مجھے غلامی میں لے لیا جائے، اور پھر اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی، وہ مرتے دم تک غلامی میں رہا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔